بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مرزا جونیئر محمد علی جہلمی نے ایک نیا مسئلہ لوگوں کو سنایا ہے کہ پورے خاندان کے لیے، پورے گھرانے کے لیے صرف ایک قربانی کر لو تو کافی ہے، اور وہ بھی سنت ہے۔ حالانکہ جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا تھا، یہ صرف اور صرف مرزا جونیئر صاحب کی زبان سے ہم سن رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں خبر ارشاد فرما دی کہ قرب قیامت میں تم ایسے ایسے مسئلے سنو گے کہ تمہارے باپ داداؤں نے، ماں باپ نے، تمہارے اسلاف نے کبھی وہ مسئلے سنے ہی نہیں ہوں گے۔ اور پھر بڑی ڈٹھائی کے ساتھ جناب عثمان بھائی اپنے علی بھائی سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ علی بھائی ہمیں بتائیے کہ قربانی کا مسئلہ کیا ہے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں۔ دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں، تم کیوں ایک؟ یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر۔ یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا، اس پیڑی نے تیرنا کرتا، یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے، یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں، اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں، ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی۔ اور علی بھائی پھر بڑی ڈٹھائی کے ساتھ بغیر علم کے وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ارشاد فرما دی کہ قرب قیامت میں جو حلال سے لوگ مسائل پوچھیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آئیے جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے اور جس حدیث کو پیش کر کے پورے خاندان کے لیے ایک قربانی ثابت کی ہے، اس حدیث کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اصل حقیقت علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی کہ یہ ثواب کے اوپر مشتمل تھا کہ پورے گھرانے کو میں سے ایک شخص اگر قربانی کرتا ہے تو پورے گھرانے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، اور ایک مینڈا اپنے لیے اور ایک مینڈا کہا کہ یہ میرے ہر امتی کے لیے ہے۔ اور اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینڈے کو پوری امت کے ہر فرد کے لیے ذبح کر دیا تو اب کسی کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ثواب کے لیے ہے کہ اس کا ثواب میرے ہر امتی کو پہنچے۔ تو وہ حدیث جو مرزا جونیئر صاحب نے پیش کی وہ بھی اسی تناظر کے اندر ہے کہ اگر گھر کے بڑے نے وہ قربانی کر دی تو اس کا ثواب دیگر تمام کو بھی ہوگا۔ اس چیز کی مفصل گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ آیا قربانی سنت ہے یا کہ واجب۔
تو جب صاحب نصاب جو ہوگا وہ گھر کے جتنے افراد بھی ہوں گے، چاہے گھر کا ہر فرد کیوں نہ صاحب نصاب ہو جائے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ آئیے ان احادیث کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ جی دوستو، یہ ہمارے سامنے مجمع الزوائد ہے اور اس کی جلد 4 ہے اور مطبوعہ ہے دارالکتاب العربی بیروت لبنان۔ اگر آپ اس کے صفحہ نمبر 21 کے اوپر جاتے ہیں تو صاحب کتاب نے پورا باب باندھا ہے، باب اضحیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس کے اوپر یہ مختلف احادیث لے کے آئے ہیں، اور اگر اگلے صفحے پہ آپ صفحہ نمبر 22 پر جاتے ہیں تو یہاں پر ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈے کی قربانی دی، اس کو ذبح کیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا انی وعن امتی، یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ نیچے جاتی ہے تو ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی دی۔ ایک قربانی کے بارے میں تو یہ کہا کہ یہ قربانی جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس کی اہل بیت کی طرف سے، ان کے اہل بیت اطہار کی طرف سے ہے، اور دوسری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، یہ جو قربانی ہے یہ میرے ہر اس امتی کے لیے ہے کہ جو تجھے ایک مانتا ہے، تیری توحید پر ایمان رکھتا ہے۔ اور نیچے ایک اور حدیث ملتی ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بکروں کی 2 مینڈوں کی قربانی دی۔ ایک کو کہا کہ یہ میرے اہل بیت کی طرف سے ہے، اور دوسری کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ہر اس امتی کے لیے ہے کہ جس نے قربانی میں حصہ نہیں لیا، قربانی نہیں کی۔ اگر آپ اگلے صفحے پہ جاتے ہیں صفحہ 23 کے اوپر تو ایک اور حدیث ملتی ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی دی، ایک تو اپنے لیے اور اہل بیت اطہار کے لیے، اور دوسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ھذا ان امتی لمن شاہد لقا بالتوحید، اے اللہ جس نے تیری توحید کو مانا، میرا ہر وہ امتی، تو اس کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں۔ تو یہ چند احادیث ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو ہر امتی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو یہ ثواب کے اوپر مشتمل ہے۔ اور مرزا جونیئر صاحب کی پیش کردہ حدیث سے مراد بھی یہی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے، استطاعت نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا گھرانے میں سے، تو اگر ایک فرد نے بھی قربانی کر لی تو اس کا ثواب سب کو مل جائے گا۔ لیکن وہ والی حدیث جس کے اندر واضح طور پہ استطاعت کا حکم ہے، جیسا کہ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث کہ حدیث نمبر 3123، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا من کان لہو ساعت، کہ جو جس کے پاس ساعت بھی ہو اور وہ ذبح نہ کرے، وَلَمْ يُدَحِّ، اور وہ قربانی نہ کرے، تو وہ کیا ہے کہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وسعت، یہ ساعہ کے الفاظ جو کہ وسعت پر تعبیر کیے جاتے ہیں، مراد یہ کہ جو صاحب نصاب ہے، تو صاحب نصاب ہونے کے باوجود، وسعت رکھنے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا تو ہماری قربان گاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ قربانی کے وجوب کے اوپر اور ہر اس شخص کے وجوب کے اوپر یہ دال ہے
کہ جو صاحب نصاب ہے اور قربانی نہیں کرتا۔ یہ چند احادیث ہم نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ مفصل ڈیٹیل ہمارے یہ جو یوٹیوب کا چینل ہے ختم نبوت فورم، اس کے اندر یہ ویڈیو قربانی سنت ہے یا واجب، اس کو آپ ملاحظہ کیجئے، اس کے اندر آپ کو مزید احادیث مل جائیں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیجئے۔ جی دوستو، آپ نے ملاحظہ کر لیا، احادیث کو دیکھ لیا اور اس کی بحث ملاحظہ کر لی۔ اللہ پاک فتنے سے بچائے، شر سے بچائے، شریروں سے ہمیں بچائے۔ فتنے کا دور دورہ ہے، آنکھیں کھلی رکھیے، علماء کے ساتھ رہیے، علماء سے مسئلہ پوچھئے۔ آپ کے سامنے، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے صوبے میں، آپ کے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں مدارس کے اندر گزار دی اور قرآن اور حدیث کو سیکھتے ہوئے گزار دی۔ ان سے مسئلہ پوچھیے، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔